بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام لیڈر کارن میں آپ کا میزبان اسد شہزاد. لاہور چیمبر کے ستمبر میں ہونے والے انتخابات میں سے قبل طبل جنگ بچ چکا ہے. اتحادی سیاست میں دراڑیں، الزامات سے لے کر بیان بازی اور الائنس بھی ٹوٹ گیا. انتخابات کون کس کا ساتھ دے گا، کون کس کے ساتھ چلے گا، کون پیچھے رہ جائے گا، کون آگے چلے گا، ٹریڈ گروپس کی چھوٹے گروپس کس طرف کروٹ بدلیں گے، آج بات کریں گے. اور بات کریں گے لاہور کی تجارتی تنظیموں پر، اور بات کریں گے ہم اس مسئلے پہ کہ حکومت پنجاب نے جو نوجوانوں کے لیے کام کیے ہیں ان کے حوالے سے نوجوان کس حد تک مطمئن ہیں، کس حد تک وہ سوچ رہے سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے نوجوانوں کو گھر سے نکال کر نوکری بھی دی ہے جبکہ نوکری نہیں ہے، ڈگریاں ہیں. اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے مہمان ہیں پیاف میاں انجم نثار گروپ کے سی ممبر شاہ ویس، نوجوان لیڈر، نوجوان قیادت کے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. شاہ ویس السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا پروگرام میں مجھے. شاہ ویس، انتخابات آ گئے، جی ایک اتحاد ٹوٹ گیا، بڑا اتحاد ٹوٹ گیا. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں. کس طرف دیکھ رہے ہیں انتخابات کو؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈر ہیں میاں انجم نثار صاحب، وہ ایک بہت اچھی ویژن رکھتے ہیں اور وہ بڑی دہائیوں سے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اور لوگ ان کے سپورٹر ہیں، بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں. آنے والے انتخاب میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک بار پھر کلین سویپ کریں گے جو پچھلے 2 دہائیوں سے ہماری ہسٹری چل رہی ہے. کیا نیا اتحاد بنے گا؟ اس کے بارے میں باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہماری لیڈرشپ کو بہتر پتہ ہوگا. میاں انجم نثار صاحب کی قیادت میں جو بھی ہوگا اس کو ہم قبول بھی کریں گے اور اس کے اوپر ہم آپ کی کام بھی جماعت کریں گے. میں، میاں انجم نثار کی جماعت میں نوجوانوں کی بڑی بھرمار ہے، الحمدللہ. اور جو بابا سیاست ہے تھوڑی پیچھے نظر آ رہی ہے. جی تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ انجم نثار گروپ کے نوجوانوں کے ساتھ جو محبت بڑھی اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میاں صاحب کا یہی ویژن رہا ہے کہ اب جو ٹائم ہے آگے وہ یوتھ کا ہے اور یوتھ ہی آگے کا فیوچر ہے. میں پہلے بھی بہت دفعہ اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، گورنمنٹ آف پاکستان ہے، ان کا بھی اب یہی ویژن ہے کہ یوتھ کو آگے لے کے آئیں جو کام کر سکتے ہیں، جن میں اسپرٹ ہے کام کرنے کا. اور دیکھیں، ود ٹائم ایک ایج کے ساتھ ساتھ سب ڈیٹوریٹ ہوتے ہیں، تو جو نئی جنریشن ہوتی ہے ان کو بہتر چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، نئی تعلیم ہوتی ہے، نئی چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں. تو میاں صاحب کا بھی یہ ویژن ہے کہ آگے آنے والے وقت میں جو یوتھ ہے اس کو پروموٹ کریں، اور یوتھ جس جذبے سے کام کرتی ہے اور جس جذبے سے یوتھ کو کام کرنا چاہیے وہ کر رہی ہے ہماری پارٹی میں. یوتھ کے ساتھ کیسے رویہ آپ کے لیڈر کا؟ رویہ ایک باپ بیٹے کا رشتہ، ایک بھائی بھائی کا رشتہ، ایک بڑے اور چھوٹے کا رشتہ ہے. ایسا رشتہ ہے ہماری یوتھ کا اور ہمارے لیڈرز کا آپس میں. جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، ہم بچوں کی طرح ہمارے جو یوتھ ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں، ان کو پیار بھی کرتے، سمجھاتے بھی ہیں اور ڈانٹتے بھی ہیں غلطی ہو تو سمجھاتے بھی ہیں. ڈیل بھی بچوں کی طرح کرتے ہیں. بالکل ان کو اس ٹریک پہ لے کے آ رہے ہیں جس ٹریک پہ ان کو آنا چاہیے. دیکھیں، ہر کسی کو وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے چیزوں اچھا، کو یہ بہت سنبھلتے بڑا ہوئے. لیڈر، بہت بڑا نام، 25 سال 30 سال کا ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے. تو کیا سیکھ رہے ہیں آپ اس لیڈرشپ سے؟ میں نے سب سے بڑی چیز ان سے یہ سیکھی ہے کہ ان میں جو صبر ہے نا، اور بات کو برداشت کرنا، کسی بندے کی اور اگلے بندے کی عزت رکھنا. دیکھیں، وہ ایسے لیڈر ہیں جو ہر خوشی کمی میں ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو کمپرومائز کیا. کس کے لیے؟ کاروباری برادری کے لیے، اور کام کیا. اگر وہ چاہتے تو اس کی جگہ اپنے بزنس کو سپورٹ کر سکتے تھے، اپنی اور معاملات کو. اور اگر پتہ ہے کہ کوئی بھی جگہ ادارہ ہوتا ہے، کہیں سے بھی اپنے آپ کو اب فائدہ پہنچا سکتے ہو، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہماری پارٹی میں، ہمارے لاہور چیمبر میں ایسی کوئی چیز، کسی قسم کی کوئی بھی ڈرٹی پالیٹکس نہیں ہے. نہ ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں، نہ ہماری سیاست تنقید والی ہے. اور میں نے اپنے لیڈر سے یہ چیز سیکھی ہے کہ دوسرے کی بات پہ تنقید نہیں کرنی، اپنا کام کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیلیور کرتے ہیں، دوسرے تنقید کرتے ہیں. اچھا، یہ وجہ ہے کہ نوجوان ذرا اس طرف زیادہ راغب ہیں. کیونکہ انہوں نے نوجوانوں کو یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ بھائی آپ کا کام بولنا چاہیے، آپ کا نام نہیں بولنا چاہیے. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پیاف کے اندر آپ اپنا؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ پیاف کے ساتھ کھڑا ہوں. آنے والے سالوں میں، آنے والے میں پیاف کا سپورٹر ہوں، میری فیملی ہے پیاف، میں پیاف کے ساتھ ہوں ہر طرح سے. اور آنے والے وقت میں بھی اور آخری سانس تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیاف کے سپورٹر، پیاف کے ساتھ رہیں گے اور پیاف کے لیے کام کرتے رہیں گے اور پیاف کا نام بھی آگے بڑھائیں گے اور ڈیلیور کریں گے ہماری کاروباری برادری کو. ہماری جتنی بھی بزنس کمیونٹی، ان کی خدمت کے لیے ہم ہیں. نہ تو ہم یہاں پہ کوئی پیسہ کمانے آئے ہیں، نہ تو ہم یہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی کاروباری
تعلق بڑھانے آئے ہیں، ہم صرف ہماری کاروباری برادری کی خدمت کرنے آئے ہیں، ان کا کام کرنے آئے ہیں، ان کے مسائل حل کرانے کے لیے آئے ہیں، اور یہی ہماری پارٹی کا مقصد ہے اور یہی میرے لیڈر کا ویژن ہے۔ شاہد، آپ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ بڑی ہمدردی میں رکھتے ہیں، بڑی محبت ہے آپ کے ان لوگوں کے ساتھ، اچھی بات ہے۔ ایک آپ کا ایک ویژن یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مریم نواز بڑے کام کیے نوجوانوں کے لیے، بڑے دعوے بھی کیے، کچھ کام نظر بھی آئے، کچھ دعوے کام نہیں نظر کیے نہیں جی، آئے۔ دعووں کو پورا کیا ہے، وعدوں کی تکمیل تک چیزیں پہنچی ہیں۔ اچھا، وہ کون سے کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ ہوتے تو نوجوان مایوس ہوتے، کیونکہ اب کام ہو چکے ہیں، قرضہ اسکیمیں، پلاٹ اسکیم، سر گھر اسکیم، سب سے پہلی اس کے بات بارے تو میں ذرا وضاحت سے یہ ہے بتائیے۔ کہ آپ نے بات کی ہے کہ آپ پنجاب حکومت کے بڑے فین ہیں، سپورٹر ہیں۔ دیکھیں، میں ہوں حق اور سچ کا سپورٹر، میں اس کا ساتھ دیتا ہوں جو کام کرتا ہے، جو دوسروں کا احساس کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کی عوام کا اور آپ کی اس عوام کا جو مستحق ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ ابھی دیکھیں، حال ہی میں ایک علاقے میں ایک چھت گری، وہاں 14 بچے شہید ہوئے، ایک ٹیچر بھی شہید ہوئی۔ میں بلکہ اس وقت ایک بھائی کے پاس بیٹھا تھا پنجاب اسمبلی میں، تو جن کا کوئی تعلق نہیں تھا اس حلقے سے، اس علاقے سے، میں نے ان کی شکل پہ جو تکلیف دیکھی نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم نیوز پہ آیا، تو وہ انہوں نے کہا یار میں جا رہا ہوں، تم آئی ہیو ٹو گو، پہنچنا ہے۔ ساری لیڈرشپ وہاں پہنچی، ان لوگوں کو دیکھا، فوراً ریسکیو ٹیمز آئیں۔ تو دیکھیں، وہ احساس رکھتے ہیں۔ آپ 2-2.5 دہائیوں میں پچھلی ان کے ساتھ جو بھی لوگوں نے کیا، جو کچھ ہوا، میں نہیں بولتا اس کے اوپر، لیکن وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وہ عوام، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، انہوں نے تکلیفیں بھی سہی ہیں، پھر بھی آ جا کے وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے۔ مزید کیا اقدامات کیے نوجوانوں کے دیکھیں، لیے؟ پنجاب حکومت نے نوجوانوں کے لیے ایسی چیزیں فراہم کی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی قدر کرنے والا، ان کی صلاحیتوں کو سمجھنے والا کوئی پیچھے کھڑا ہے ان کے۔ ہماری حکومت اس وقت ایجوکیشن کے اوپر بھی بہت سارا کام کر رہی ہے، سپورٹس پہ بہت سارا کام کر رہی ہے۔ دیکھیں، اگین وہی بات ہے کہ صرف کتابیں پڑھنا یا اسکول جانے سے تعلیم نہیں آتی، شعور ملنا، لوگوں کو انٹریکشن میں ہونی لوگوں کے ساتھ، اتنی چیزیں کر رہے ہیں، اپنا اچھے سکولز بنا رہے ہیں، سپورٹس کی انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس آپ دیکھیں کہ لاہور میں اب جو اسٹریٹس ہیں ان پہ واک کرنے کے لیے بہترین سے سائیڈ ویز بنا دی ہیں، لوگ نکلتے ہیں فیملیز کے ساتھ، اپنا ایک ملاقاتیں ہوتی ہیں، جوان لوگ اپنا بھاگتے دوڑتے ہیں اور قرضے دے رہے ہیں، اسکیمز دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میڈم نے ابھی یہ واقعہ ہوا ہے اور ودن 5 days انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جی جتنے گھر ہیں ان کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ سے تک انٹرسٹ فری لونز ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کون سا ملک سود کے بغیر قرضہ دیتا ہے؟ کہاں پہ ایسی مثال ہے آپ کے پاس؟ وہ احساس نہیں ہے تو اور کیا ہے ہماری عوام کے لیے؟ وہ جو گھر جو اسکول جو گرا ہے اس کی چھت پہ وہ کام کر رہے تھے، مرمت کر رہے تھے اور وہ لوڈ ڈال رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ لوگ اپنا اس طرح غلط طریقے سے چیزوں کو کریں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے، ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس چیز کو لے کے آئے ہیں کم سے کم وہ ہماری عوام کو ریلیف ملے۔ 10 لاکھ روپے میں اپنی وہ گھروں کا بنا سکتے ہیں، ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ان کو ٹینشن بھی نہیں کہ انہوں نے سود پہ پیسہ لیا ہوا ہے اور کوئی پیچھے بھی نہیں آ رہا کہ جی ہمیں کچھ گروی رکھواؤ۔ تو یہ عوام کا احساس نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگوں کو تنقید کرنی آتی ہے، دیکھیں بولنا ہر کسی کو آتا ہے کہ جی یہ ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے، لیکن کام کر کے دکھانا یہی ویژن ہمارے پیاف کا ہے، اور الحمدللہ یہی ویژن ہماری میڈم کا ہے جو انہوں نے پنجاب میں کیا ہے، کام کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے وعدے نہیں کیے کہ جی میں 50,000 گھر بناؤں گا، میں 1 کروڑ درخت لگاؤں گا، انہوں نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے۔ آج کل نوجوان یہ سوچ رہے ہیں کہ شارٹ کٹ استعمال کیا جائے، آپ کے خیال میں سر میں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوں، کس طرح نوجوان کو کاروبار کی طرف اسد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کاروباری کہ آدمی ہیں، پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، میں نے بھی یہی چیز اپنی زندگی میں دیکھی اور سیکھی ہے کہ پیسہ وقت کے ساتھ آتا ہے، اوور نائٹ نہیں آتا۔ دیکھیں ہمارے نوجوان کے لیے حکومت نے اچھے اسکول بنائے ہیں، ان کو ایجوکیشن سسٹم کے تھرو دے رہے ہیں، ان کے لیے سپورٹس کے ڈفرینٹ انہوں نے جگہ بنائی ہیں، پیڈلز ارینا بنائی ہیں، جمناسٹکس کا کام کر رہے ہیں اور بے تحاشا چیزیں ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 50,000 بچوں کو انٹرنشپ دے رہے ہیں، اور یہ بھی بات ہے کہ اس کے بعد اگر وہ جابز ملیں گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کو بہت خراب کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ صرف جو ہے نا پیسہ اوور نائٹ ہی بنتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل اچھا گھر کو سے بھی کیسے نکالیں گے آپ؟ دیکھیں اسد آپ کے صاحب، ذہن میں کیا تجویز ہے؟ میری بات سنیں،
نوجوان نسل کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ بھائی ہمت اور حوصلے سے کام لو, اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوتی. اگین وہی بات ہے کہ ہر بچہ اس وقت اسی میں ہے کہ جی میں جلد سے جلد ارب پتی بن جاؤں. دیکھیں گھر سے نکالنا از ناٹ دا تھنگ, وہ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں, گھر بیٹھ کے آن لائن بزنس کریں, گھر بیٹھ کے ہماری آئی ٹی کی جو سیکٹر ہے ہمارا, اس میں ایکسپورٹس جس طرح چڑھ الحمد للہ بڑھ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, وہ گھر بیٹھ کے لوگ کر سکتے ہیں. پنجاب حکومت نے آئی ٹی پہ بڑے کام کیے ہیں. جی الحمد للہ آئی ٹی کی کیا کیا کام ہے مجھے بھی ذرا پنجاب حکومت آئی ٹی کے اوپر اس وقت آپ دیکھیں اے آئی کے اوپر کام کر رہی ہے, اے آئی میں جابس دے رہی ہے. آگے آنے والے وقت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, فار ایگزامپل آپ کا ایک سائز ہے, پہلے آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا تھا گاڑی کو ٹرانسفر کرانے کے لیے, اب آن لائن, اب آپ نے صرف اپنا موبائل پکڑنا ہے, گاڑی کی ایک تصویر کھینچنا ہے پیچھے سے اور اپنے موبائل پہ آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے. اس سے کیا ہوا, اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کا وقت بچا. اس کے بعد جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کاؤنٹرز پہ, وہ یہ نہیں ہے کہ جی آئی ٹی وہ جو سسٹم چلا رہے ہیں نا پیچھے بیٹھ کے, وہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کاؤنٹرز پہ ہوتے تھے اور لمبی قطاروں میں بیٹھتے تھے, وہ وہی لوگ ہیں جو سسٹم چلا رہے ہیں بیٹھ کے پیچھے اس سے آن لائن سافٹ ویئر کو. یہ سارے کام آپ نے اپنے بجلی کے بل پے کرنے ہیں, ٹیکسز پے کرنے ہیں, چلان پے کرنے ہیں, آپ کے گھر آتے ہیں, آپ کے فون پے کرنے ہیں, آپ کو جا کے قطاروں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آئی ٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو کام, آپ کی ہر چیز آپ کے موبائل پہ موجود ہے, آپ کی ہر طرح کی ایپ بنی ہوئی ہے, آپ کی وومنس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ اقدامات کیے ہیں. اس کے بعد آپ کا اے آئی کے اوپر کام کر رہے ہیں اب اور آپ کیا چاہتے ہیں, وقت لگے گا نا. چھوٹے تاجر کے لیے کیا کام کیا, چھوٹے تاجر کو انہوں نے 50 لاکھ تک روپے کی وداؤٹ انٹرسٹ انہوں نے لون دیے ہیں, 10 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ کے. جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو انہوں نے 3 کروڑ تک کی فراہمی کی ہے لونس کی, اور 5 سال بعد ختم ہونے اور 6 مہینے بعد شروع ہونی پیمنٹ. تو وہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارا پیسہ نہیں ہے, پیسے کے لیے انہوں نے حل نکال دیا. اب کچھ ساتھ لوگوں کو مل کے بھی تو کرنا ہے نا. حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے وہ کر رہی ہے, جو ان کا فرض بنتا ہے, لیکن ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سپورٹ کریں ان کو. اچھا, آپ تھوڑی ہلچل کریں. آپ حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ یہ تو کام ہو گئے, مزید نوجوان کے لیے کیا کام ہونے چاہیے کہ پنجاب حکومت اس پہ کام کرے تو آئندہ 2-3 سال میں میرے خیال میں اب ہماری الحمدللہ پاکستان کی ایک بہت اچھی ریپیوٹ بن گئی دنیا میں. میری حکومت پنجاب سے ہی دیکھیں, میں تجویز کر سکتا ہوں دینی چاہیے حکومت پنجاب کو. میں پنجاب کی بات کروں کہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں, میں فیڈرل کے اوپر بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ دیکھیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب کو چاہیے کہ باہر چائنا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے ٹرمز ہیں جن ملکوں میں, کیوں نہ یہ ان کے ساتھ کوئی لائزن کر کے ہمارے لوگوں کو باہر بھیجیں جابس کے لیے. اس سے کیا امپیکٹ آئے گا, اس سے ہمارے ہاں فورن ریمیٹنس بہت بڑھے گی, انکم ہمارے پاکستان میں بہت جنریٹ ہوگی. ہمارے پاس اسکل لوگ ہیں جن کے پاس, جو لوگ, میں نے اگین وہی بات کی تھی پہلے کہ جی ڈیٹا پورٹل ہونا چاہیے ایسا جس کے اوپر ان امپلائڈ لوگ رجسٹرڈ ہوں, اور جو کمپنی جو بھی ہائرنگ ہو وہ اس ڈیٹا پورٹل کے تھرو ہو, تاکہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہو کہ یہ بندہ ان امپلائڈ یا امپلائڈ ہے کہ نہیں ہے. اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے, یا تو کاروباری بندہ ہو, اس کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. جو لوگ جابس کے لیے بیٹھے ہیں مارکیٹ میں, ان کے لیے ایسا لیبر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے, لیبر منسٹری کو چاہیے یہ کام کہ وہ اس پورٹل کو بنائے جس پورٹل کے اوپر لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کریں, اس میں لکھیں کہ جی ہماری یہ تعلیم ہے, ہماری یہ ایج ہے, ہم یہ اس سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں, اور اسی طرح وہ اس کو ایڈورٹائز کریں آل اوور دی ورلڈ. جس طرح ہمارا چائنا کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے, پاکستان کا, پنجاب کا بھی, ہمارا اور بھی ملکوں کے ساتھ بہت سارے تعلقات. اور اب تو الحمدللہ اس جنگ کے بعد جو ہمارے فیلڈ مارشل نے اور ہمارے پرائم منسٹر نے جیتی ہے, اس کے بعد تو ہمارے لیے دروازے الحمدللہ کھل گئے ہیں. کیا کرائم ریشو بھی کم ہوئی ہے؟ سنے کہ پنجاب نے سر سی سی ڈی نے الحمدللہ پاکستان 70% جو کرائم ہے اس کو کم کرنے میں ساتھ دیا ہے. اور آپ کے سامنے کوئی بھی کرائم ہوتا ہے ود ان 24 آورس. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پولیس کے پاس اب جاتے تھے, پرچہ کروا دیں جی, ہفتہ پتہ ہی نہیں ہے. 24 گھنٹے سوشل میڈیا کا دور ہے نا, ادھر تو کوئی کسی کی چابی چوری ہو جائے تو فوراً فون پہ آ جاتا ہے. اور ہماری سی سی ڈی نے ماشاء اللہ, ہماری میڈم کا ویژن تھا نا, انہوں نے ایسا نظام کیا ہے, ایسی چیز بنائی ہے کہ 24 گھنٹے میں جو ہے وہ اس کا صفایا ہوتا ہے. الحمدللہ جو لوگ اس پیشے میں تھے چوری ڈکیتی کے, ان کو بھی خبر لگ گئی کہ جی سی سی ڈی آ گئی ہے. ان کے دل میں خوف ہے سر 70% آپ کی. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں, یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, میری تو خواہش ہے, میں کوئی پنجاب گورنمنٹ کا حصہ نہیں, ان کا سپورٹر ہوں, یہ مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے ہاتھوں میں 10-10 تولے کے زیور لے کے سڑک پہ پھریں گے, ان کو پکڑ ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا.
کچھ کسی خوف کے بغیر پھریں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو یہ ہوگا پنجاب میں, اور یہ میں آپ کو ایز اے سپورٹر کہہ رہا ہوں. شاہ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ میں دعویٰ نہیں, میں آپ کو یہ میری خواہش ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہوگا پنجاب میں, کیونکہ ہماری میڈم کی ویژن ہے, وہ لیڈیز کو بھی سپورٹ کرتی ہیں, اور وہ کرائم کے اوپر ان کو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کرائم کے اوپر ہماری میڈم کا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ بے شک کوئی بڑا آدمی ہو, کوئی چھوٹا بندہ ہو, کوئی چکر نہیں ہے, کوئی معافی نہیں ہے. ایجوکیشن سسٹم پہ بھی توجہ دی جا رہی ہے. تو آپ نے منسٹر کو کہہ دیا جا کے روزانہ کلاس لیں اسکولوں میں. سر آپ دیکھیں کہ ایسے اسکولز بنا دیے ہیں ماشاءاللہ, بڑے بڑے پرپز بلٹ. پہلے اسکول, اب دیکھیں نا, وہ جو اکیڈمی گری ہے چھوٹی سی جو تھی, وہ پرائیویٹ تھی. وہ آئی ایم شیور وہ بھی نہیں تھی, رجسٹرڈ بھی نہیں تھی کہیں پہ. تو ہاں, میرا یہ ایک مشورہ ضرور ہے کہ ایسی جتنی بھی جگہیں ہیں ان کو جلد سے جلد سیل کیا جائے تاکہ اور جانے مت جائیں. رجسٹر کیا جائے. یہ میرے خیال میں یہ یونین کاؤنسل کے اس کونسل سے کام شروع, اس کاؤنسل سے سٹارٹ کریں کام. اس پرائم جو اپنا جو ٹیوشن اکیڈمیز ہیں ان رجسٹرڈ ہیں, جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں چل رہی ہیں, لوگوں نے پرائیویٹ کر رہے ہیں, وہ اس کو میرا خیال ہے اس کو فورم پہ لے کے آئیں, پراپر طریقے سے چلائیں. ورنہ اس طرح تو لوگ ساتھ نہیں دے رہے اصل میں. شاوز پروگرام کا آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سالوں میں پنجاب حکومت کیا مزید ایسے اقدامات کرے گی؟ پنجاب حکومت اگلے 5 سالوں میں آپ کے پنجاب کو ایک دنیا کے بہترین صوبوں میں سے ایک صوبہ ثابت کرے گی. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بات بولنا چاہتا ہوں. کچھ دنوں پہلے میں ویسے ایک جہاز کی بات بڑی مشہور ہو رہی تھی. جی بہت. اسد صاحب, آپ 11 ارب کا جہاز. آپ سے میرا ایک سوال ہے, آپ کے پاس اگر کوئی گاڑی ہے تو آپ اس کو 5 سال بعد چینج کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ خراب ہوتی ہے نا. جی بالکل. چلتی ہے, آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں یار اب اس کو اپ گریڈ کروں. سر وہ آپ کا صوبے کا, آپ کا ہماری پریزنٹیشن ہوتی ہے. اگر ہم پاکستان سے باہر ہمارا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہمارا کوئی چیف منسٹر جا رہا ہے تو کیا ہم عام سی ہی چیز پہ جائیں گے؟ ہم پاکستان ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایک ملک ہیں, ہماری میسج ایسے جانا چاہیے ہماری. تو وہ 30 سال بعد اگر ایک جہاز لے بھی لیا ہے, اور وہ کون سا اپنے گھر کے لیے لیا ہے, وہ صوبے کا ہے, وہ آگے جو سی ایم آئے گا اس کا ہے. ظاہر گھر تو لے جانا نا. تو یہ مطلب لوگ, میں نے یہ بات کی ہے, دیکھیے سرکار یا تو وہ ان کی اپنے نام رجسٹرڈ ہو, پھر تو بات ہے. تو لوگوں کو تنقید کرنی آتی ہے. یہ پنجاب حکومت نے آپ کی ایجوکیشن کے اوپر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے, اسپورٹس کے اوپر آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. اور آپ کو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ انفراسٹرکچر جو ہے اس میں ہمارا مزدور طبقہ بہت کام کرتا ہے. آپ دیکھیں سیوریج کا مسئلہ, آپ کو پتہ ہے پورے لاہور میں سیوریج ڈل رہی ہے, انڈر گراؤنڈ سیوریج کا کام شروع ہو رہا ہے. ہوتی ہے تو اس سے آپ دیکھیے گا کہ یہ جو پانی ہے جو سڑکوں پر ٹھہرتا ہے, جو لوگوں کو نقصان دیتا ہے, جو لوگوں کے گھروں کی نیت تباہ کرتا ہے, وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ پہلے تو آیت ان کو ہوش نہیں تھی. یہ کام پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ کوئی اس چیز کا جواب دینا. تنقید کرنے لوگ آ جاتے ہیں, پہلے کرتے کام یہ جو بولتے ہیں آ کے, کیا یہ سیوریج ہمارے لاہور میں پہلے نہیں ڈل سکتی تھی؟ کیا یہ سڑکیں پہلے صاف نہیں ہو سکتی تھیں؟ کیا ستھرا پنجاب پہلے نہیں آ سکتا تھا؟ جن لوگوں کو تنقید کرنی آتی ہے, اسموگ آتی ہے, ادھر اسموگ گنز آ جاتی ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ کس کے لیے ہے؟ میرے آپ کے لیے ہے نا, ہمارے بچوں کے لیے ہے, تاکہ ہم صاف سانس لے سکیں. چائنا میں آج بھی آپ سڑکوں پر نکلیں تو انہیں وہ اسموگ گنز لا رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے بھی تو تھیں. سڑکوں پہ تو گلاب کا رنگ بھی پھینکا جاتا ہے سر, وہ پہلے بھی تھیں. یہاں پہ اب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کا ویژن ہے کام کرنا. ان کا ویژن یہ نہیں ہے کہ جی اپنی جیبیں بھرنا. وہ اپنی جیب نہیں بھر رہے ہیں, وہ حکومت پنجاب کے لیے, ہمارے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ اس ملک کو آگے لے کے چلنے کا سوچ رہے ہیں. لوگوں کو صرف تنقید کرنی آتی ہے بس. کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مایوس نہیں ہے, نکل گیا مایوس سے, اور پنجاب حکومت مزید کیا اقدامات کرے ان کے لیے؟ میں نے آپ کو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارا صرف نوجوانوں کے حوالے سے میں نوجوانوں کی بات کروں گا. دیکھیں اسد صاحب, نوجوان جو ہے اس کا بھی کچھ کام بنتا ہے کہ وہ کم سے کم اپنی ذمہ داری کا احساس لے. نوجوان بالکل مایوس ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک دم بہت برڈن ڈل جاتا ہے. حکومت پنجاب کو یا حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو ان کی جابس کے لیے ان کو ہیلپ کریں. میں نے یہ ڈیٹا پورٹل میں وہ کہہ رہا ہوں, یہ اگر بن جائے نا, یہ اگر ہمارے ہاں سسٹم شروع ہو جائے, آپ دیکھیے گا بہت جلدی. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جاب ضائع کیسے ہوتی ہے؟ جاب ضائع ایسی ہوتی ہے کہ میرا ادارہ ہے, اس میں اگر 2 بندے کام کر رہے ہیں اور 1 سال بعد وہ کہتے ہیں ہم نے مزید کام نہیں کرنا, تو جو ان امپلائڈ بندہ جو کام پڑھائی کر کے آ رہے ہیں آگے نوکری لینے کے لیے, وہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں کسی اور کمپنی میں جا کے. ٹھیک ہے. امپلائڈ لوگوں کو اپنی جگہ پہ جاب سوئچنگ کی وجہ سے نا, لوگوں کی
کہ ان میں وہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے ٹھہر کے کام کرنا ہے یہ صبر تو سے. حکومت پنجاب کو چاہیے کہ پرائیویٹ میں نے سیکٹر یہی کے بات ساتھ کی مل ہے کے کہ ایک ایسا نوکریوں کا ڈیٹا پورٹل جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بنایا جائے جس میں آپ کی امپلائڈ لوگ جو پڑھے لکھے یا جو مزدور طبقہ ہے وہ آن لائن اس کے موبائل پہ اس کی چھوٹی سی فیس رکھی جائے, اس سے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, اس پہ رجسٹر ہو, ادھر سے لوگ ہائرنگ کریں بجائے اس کے کہ ہر بندہ جو 2 دن بعد ایک جگہ کام کرے وہاں سے چھوڑ کے اگلی جگہ جا رہے پھر جاب سوئچ کر رہے, وہ اس بندے کا حق مار رہے جو نیولی گریجویٹ ہے اور پڑھ کے آئے اور آگے کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں نکل رہے. شاویز آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.